بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ صبح نور کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح حضرت ابو انیس محمد برکت علی کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سیدنا البالغ، ہمارے سردار احکام الہی پہنچانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام پر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ تم سے پہلی قوموں کے صالح لوگوں کی یہی عادت تھی، اور تہجد کی نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر انہیں مٹاتی ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تو صبح کرے تو کتاب اللہ میں سے کوئی ایک آیت سیکھ لے تو تمہارا یہ عمل تمہارے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور جب تو صبح کرے اور ابواب علم میں سے کوئی ایک علم سیکھ لے تو یہ تیرے لیے 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، جس کی نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ جو انسانی بستیوں کے لیے آسانی اور اسودگی کا باعث ہو، اور ہمارا دین جو ہے یہ تو ہے ہی بنیادی طور پر دین علم کہ مہد سے لحد تک عمر کی کوئی قید نہیں، جنس کی کوئی قید نہیں، فریضۃ العلم علی کل مسلم و مسلمۃ، اور اطلب العلم ولو کان بالصین، خطے کی کوئی قید نہیں، جس جگہ سے علم میسر آئے، کہ الحکمت دولت المومن، کہ علم و حکمت جو ہے یہ مومن کی گم شدہ میراث ہے۔ گویا جنس کی قید نہیں، عمر کی قید نہیں، خطے کی قید نہیں، جہاں سے جو علم ملے، علم نافع۔ لیکن وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ بہتر ہے مہو مہر پہ ڈالو نہ کمندیں، انسان کی خبر لو جو کہ دم توڑ رہا ہے، کہ جو علم نافع ہے، جو انسانیت کے لیے بقا کا باعث ہو، بلندی کا باعث ہو اور پیشوائی کا باعث ہو۔ حضرت اقبال نے مولانا روم کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بھی یہی کہا تھا کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب، کہ میں دنیا کے علوم سر کر چکا ہوں لیکن میرے اندر سکھ پیدا نہیں ہوا، اطمینان پیدا نہیں ہوا، ہماری بستیاں جو ہیں وہ ویران ہوتی جا رہی ہیں۔ تو مولانا روم نے کہا تھا کہ علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یار بود، وہ علم جو تمہاری جسمانی خواہشات کی تکمیل کا باعث ہو وہ تمہارا دوست نہیں، تمہارا دشمن ہے، تمہارے لیے سانپ ہے۔ اور علم را بر دل زنی یار بود، اور وہ علم جس سے تمہارے دل کی دنیا آباد ہو، تمہارا دل روشن ہو، اللہ تمہیں بصیرت عطا کرے، وہ علم ہی تمہارا دوست ہے۔ اور اسی علم کی اسلام نے ہمیں ہدایت اور رہنمائی فرمائی۔ علم کی اقسام ہیں، ایک مادی علم ہوتا ہے، ایک روحانی علم ہوتا ہے، ایک جسمانی علم ہوتا ہے، ایک کسبی علم ہوتا ہے، ایک وہبی علم ہوتا ہے، غیبی بلا واسطہ اور بالواسطہ۔ بلا واسطہ علم جو ہے اس میں وجدان، فطرت اور بداہت اولیہ۔ وجدان یعنی اپنے وجود کا احساس، فطرت جیسے طائران آبی کا اپنے بچوں کو اڑانا، اور طائران صحرائی کا اپنے بچوں کو پھرانا، اور فطرت جیسے بھوک اور پیاس کا احساس، اور پھر ایک علم بالاحساس ہے اور ایک علم بالعقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس عطا کیے ہیں، قوت شامہ ہے، قوت لامسہ ہے، قوت ذائقہ ہے، قوت باصرہ ہے۔ یہ محسوسات، یہ حواس جب محسوس کرتے ہیں تو اس کو علم کہتے ہیں، اور جب یہ محسوسات عقل کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو اس کو علم بالعقل کہتے ہیں۔ علم کے مترادفات کو دیکھ کر اقلیت پسندوں کو دھوکہ ہوا تھا، وہ سمجھے تھے کہ شاید یہ بھی علم ہے، حالانکہ یہ علم نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، کہ یہ ان کے پاس جس کو یہ علم کہتے ہیں یہ علم نہیں ہے، ظن ہے اور گمان ہے،
اور ظن اور گمان حق کی جگہ نہیں لے سکتا۔ علم وہ علم سے ہماری مراد وہ علم ہے جو سراب پردہ غیب سے انبیاء پہ نازل ہوتا ہے، اور جس کے امین اور علمبردار انبیاء اور پھر تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد آپ کے خانوادے کی عظیم المرتبت ہستیاں، اور بالخصوص باب مدینۃ العلم، جنہوں نے کہا کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، کہ لوگوں ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گئے کہ اس نے ہمارے لیے علوم نبوت اور جاہلوں کے لیے مال رکھ دیا۔ اور آپ نے کہا کہ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، لوگوں یہ تمہارا مال ہے، یہ تو عن قریب فنا ہو جانے والا ہے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ، اور یہ علوم نبوت ہیں، علوم رسالت ہیں، جن کو کبھی زوال نہیں ہے، بقا ہی بقا ہے، دوام ہی دوام ہے، عروج ہی عروج ہے۔ اور اسی علم کو آگے لے کے جانا اور اس کو صحیح اسپرٹ کے ساتھ آئندہ نسلوں تک پہنچانا، یہ خانوادہ نبوت کا وہ عظیم کام ہے جو انہوں نے سر انجام دیا۔ اسی خانوادے کی ایک عظیم المرتبت ہستی حضرت قاسم بن امام حسن المجتبیٰ، جن کا آج یوم ولادت ہے، ان کی بارگاہ میں ہم اپنی عقیدت، ارادت اور محبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں جب تشریف فرما ہوئے اور پھر میدان میں نکلے تو آپ نے اس وقت جو تعارف کروایا اپنا کہ ان تنکرونی فانا ابن الحسن، کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں وہ ہوں جو حسن المجتبیٰ کا بیٹا ہوں۔ سبت النبی المصطفیٰ والمؤتمن، ھذا حسین کالاسیر المرتہن، بین اناس لا سقوا صوب المزن۔ اور ان اشعار کا ترجمہ اگر میر کی زبان میں ہو تو اس نے کہا تھا کہ اتنے میں رجز پڑھنے لگے قاسم نوشاہ، آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ، دادا ہے ہمارا اسد اللہ ید اللہ، امو ہیں حسین ابن علی سید عزیزہ، میں لخت دل فاطمہ کا لخت جگر ہوں، پانی میں جسے زہر دیا اس کا پسر ہوں، دادی شرف آسیہ و مریم و سارا، خود نور سے اپنے جسے خالق نے سنوارا، میں ہوں فلک صبر و شرافت کا ستارہ، روشن ہے نسب صورت خورشید ہمارا، حیدر سے جدا ہیں نہ پیغمبر سے جدا ہیں، قرآن سے ثابت ہے کہ ہم نور خدا ہیں۔ ہم عظیم اور جلیل القدر ہستی کی بارگاہ میں آج اپنی عقیدت، ارادت اور محبت کا نذرانہ پیش کریں گے، ان کے طرز زیست اور اسلوب زندگی سے اکتساب فیض کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح بہت محترم اور معتبر شخصیات پیر قمر الشکور صاحب، علامہ محمد احمد برکاتی صاحب اور ڈاکٹر احمد سعیدی صاحب، اور اختتام پر ہم نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی اس عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ صاحبزادہ عثمان صدیقی موجود ہوں گے۔ پیر صاحب، آج کا موضوع، اور پھر آپ تو اسپیشلسٹ ہیں اس موضوع کے، ہمیں ان کی شخصیت کے ایسے محاسن عطا کریں کہ جس سے ہماری سوچوں کا اور ہمارے عمل کا قبلہ جو ہے وہ درست ہو جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت پیر نصیر الدین علیہ رحمت کی ایک ربائی سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، سبحان اللہ۔ آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معاشرہ انسانی ہو یا اسلامی ہو، خاندان کی خصوصیات کو بہت زیادہ دخل کسی بھی شخصیت کے کردار میں، اس کے وقار میں سمجھا جاتا ہے۔ خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شرف نسب کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان بھی فرمایا ہے۔ حضرت امیر قاسم شہزادہ حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کا خاندانی شرف یہ ہے کہ آپ کا نسب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پاکیزہ نسب سے ملتا ہے جس کے بارے میں خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے باپ جناب عبداللہ تک
مجھے زمانہ جاہلیت کی ہر برائی سے پاکیزہ رکھا اور میں ہر پشت سے نکاح کے ذریعہ سے گزرا۔ یہ اس نسب کی حفاظت پروردگار عالم نے فرمائی کہ ہر شخصیت کو جو اس مبارک نور کی امی بنائی گئی، اس مبارک نور کی امی شخصیت کو یہ احساس اور یقین تھا کہ ہم کس عظیم امانت کے امی بنائے گئے ہیں۔ اور چونکہ حضرت مولا علی مرتضیٰ اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہی مبارک شجرہ ہے، ایک ہی نسب ہے، اس لیے یہ بات یقین کے ساتھ سمجھی بھی جا سکتی ہے، کہی بھی جا سکتی ہے کہ حضرت امیر قاسم اسی پاکیزہ گھرانے کے عظیم المرتبت شخصیت ہیں، جن کی پھر گواہی آیہ تطہیر جن کی طہارت کی دے رہی ہے، اور جن کی شان کو اور جن کی عظمت کو اس طرح سے پروردگار عالم بیان فرما رہے ہیں کہ انہیں کوئی نجاست، نہ انہیں کوئی کبھی کسی قسم کا میل و کچیل چھو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی حفاظت میں اور اس حصار پروردگار میں ہے۔ حضرت امیر قاسم 7 شعبان المعظم 47 ہجری آپ کا سن ولادت اور تاریخ ولادت ہے۔ حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کے گھر میں یہ ایک ایسا پھول کھلا جس کی بہت زیادہ اسلام کے لیے خدمات بھی ہیں، اور یہ خاص ان چنیدہ اور پسندیدہ ہستیوں میں سے ہیں، جیسے آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا کہ جنہیں میدان کربلا میں اسلام کی ابد الآباد تک آبیاری کے لیے پروردگار عالم نے جن کی قربانی کو منتخب اور آپ کی شجاعت کے بڑے واقعات معروف ہیں۔ یہ آپ کی شجاعت کے بہت زیادہ واقعات جو ہیں وہ اس حوالہ سے معروف ہیں۔ اگرچہ آپ کم سن تھے، اگرچہ کم سن ہیں، چونکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے وقت مختلف قول ہیں، لیکن جس طرف زیادہ تذکرہ نگار گئے ہیں کہ آپ کی عمر مبارک 3 یا 4 برس کی ہے، اور اس کے 10 سال بعد 50 ہجری میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوتی ہے، اور 60 ہجری 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوتا ہے۔ اس حساب سے 13 14 سے لے کر 19 سال کی عمر تک کی مختلف روایتیں ہیں۔ اگر ہم اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ عمر عام بچے کے لیے تو یہ تھوڑی عمر ہے، لیکن یہ عام بچہ ہے نہیں۔ جو اصل نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ سبحان اللہ۔ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ یہ وہ عام بچہ ہے نہیں۔ اصل اس نقطے کو جب ہم سمجھ لیں گے تو پھر آپ کی شخصیت، آپ کی عظمت اور آپ کے کردار کو سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ بچپن کے ایام ہیں، حضرت آپ کی والدہ ماجدہ جن کا نام نامی اسم گرامی مشہور قول کے مطابق سلمہ ہے، لیکن وہ اپنی کنیت ام فروہ سے معروف ہوئیں۔ حضرت ام فروہ بچپن کے ایام میں آپ کے بچپنے میں دیکھتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ لیٹے ہوئے ہیں، اور میں ایک خوبصورت باغ میں ہوں۔ اس باغ میں ایک بہت خوبصورت پھول ہے، ایک سرخ رنگ کا پھول ہے جسے میں چاہتی ہوں کہ میں پکڑوں، توڑوں، اور اچانک وہ پھول جو ہے وہ ٹوٹ کر میرے قریب آ کر گرتا ہے، اور پھر اس پھول کی جو ہے وہ پنکھڑیاں بکھر جاتی ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس حالت خواب میں آتے ہیں اور ان پنکھڑیوں کو اٹھاتے ہیں اور ان کو چنتے ہیں اور جمع کرتے ہیں۔ صبح حضرت ام فروہ نے یہ خواب جو ہے یہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضور امام حسین علیہ السلام سے اس کی تعبیر معلوم کریں، چونکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہو چکی تھی، تعبیر معلوم کریں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بہن، پیاری بہن، اس کی تعبیر بھابی جان سے یہ کہیں کہ وہ صبر کریں، اللہ کے ہاں صابرین کا مقام بہت زیادہ بلند ہے۔ اور یہ گھرانہ تو پیر صاحب ہے ہی صبر والا کہ از خود حضرت قاسم جو ہیں جب انہیں میدان کربلا میں اپنی کمسنی کے باوجود جانے کی خواہش ظاہر کی تو چچا سے بڑا پیار تھا اور ساری زندگی آپ کے جلووں میں گزری، تو کہا بیٹا تجھے پتہ ہے موت کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ ظاہر اسی خانوادے کا فرد ہی دے سکتا ہے۔ آپ نے کہا کہ الموت عندی احلی من الاصل، کہ چچا جان مجھے موت اتنی ہی میرے لیے شیریں ہے جس طرح کسی آدمی کے لیے شہد ہوتا ہے۔ اور یہ جواب کیوں نہ دیتے کہ انہوں نے اپنے بابا کو خلت شہادت بے شک زیب تن کرتے ہوئے دیکھا، اپنے دادا باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کو فزت برب کعبہ یہ کہتے ہوئے اس مرتبہ پر فائز ہوتے دیکھا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے کہ
میں موت سے اتنا ہی آشنا ہوں جتنا ایک دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے گود سے ہوتا ہے. علامہ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل بیت نبوت کے ذکر سے یقیناً ایمان کے اندر تر و تازگی آتی ہے. آنی چاہیے, اگر نہ آئے تو پھر ایمان نہیں ہے, اور یہ اسی لیے بالیقین میں نے یہ بات کہی ہے. سبحان اللہ. اور ہمارے لیے آپ کی بات کاٹنا چلتی مشین میں ہاتھ دینے والی بات ہوتی ہے, لیکن مجھے پیر میر علی شاہ صاحب کی بات یاد آ گئی. وہ کہتے تھے کہ اہل بیت کی محبت تخم ایمان ہے. بے شک, کوئی شک نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ کا فرمان بجا ہے. اور یہاں پر ہم جس شخصیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اس میں ہمیں کچھ خاندان کی محبتیں بھی نظر آ رہی ہیں. وہ اس طرح ہے کہ جس طرح آج کل ایک کرونا ہے, اس کا سائیڈ ایفیکٹ جو بھی ہیں وہ تو ہیں, لیکن ایک فائدہ یہ ضرور ہوا کہ بکھرے ہوئے لوگوں کو اس نے اکٹھا کر دیا ہے, اور انہیں یہ ادراک اور احساس ہو گیا کہ گھر میں رہا جا سکتا ہے, گھریلو حالات اچھے ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ ہماری چونکہ دین کی کیفیت یہ ہے کہ خاندانی طور پر ہم اکٹھے رہیں, معاملات میں اکٹھے رہیں. اور دنیا کے اندر جو اعزاز ہے دین کا, اسلام کا, وہ تو ہے یہ کہ اس نے جو فیملی سسٹم دنیا کو دیا ہے, اس کا متبادل دنیا کی کوئی سویلائزیشن اور معاشرت نہیں لا سکی. اور جب تک یہ فیملی سسٹم ہمارا مضبوط اور مستحکم رہے گا اور رہا, اسلام کے خصائص اور جو اس کی خوبیاں ہیں وہ دنیا پر اسی قدر آشکارا ہوتی رہی. بے شک. تو حضرت قاسم کے حوالے سے اگر اسی پوائنٹ کو مد نظر رکھ کے ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے بڑے صاحبزادے کا نام بھی قاسم تھا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. تو حضرت قاسم کا نام رکھنا نسبت ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے اس برادر اکبر کے ساتھ, یہ خاندان کے ساتھ تعلق جوڑنا دنیا کو سمجھ میں. میں ایک حدیث بھی سنا دوں, من یرد اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین واللہ یؤتی وانا قاسم. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کچھ تقسیم فرمانے والے بھی ہیں, جو جس کی خیرات ہم سب کو پہنچتی ہے. جعلت قاسما اقسم بینکم, مجھے قاسم بنایا گیا, میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں. اور وہ اعلیٰ حضرت نے شاید کہا تھا کہ رب ہے موتی, نبی ہے قاسم, وہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں. تو اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت قاسم کا نامی جو ہے وہ ولادت کے ساتھ ہی نسبت دے دی گئی اپنے اکابرین کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ. سبحان اللہ. کہ تمہاری کامیابی, ترقی اور عروج بڑوں کے ساتھ جڑے رہنے سے ہے, کٹ کے ہونے سے. اور عرب کا ایک رواج بھی تھا کہ دادے کا نام پوتے میں آتا تھا. اور یہ اس سے آگے بھی چلا, یہ اس سے آگے بھی چلا کہ حضرت امام حسن کے ایک بیٹے تھے, ان کا نام تھا حضرت زید. تو حضرت زید کے آگے جو بیٹے تھے ان کا نام انہوں نے اپنے ابا جی کے نام پہ حسن رکھا, اور حسن نے اپنے بیٹے کا نام حضرت امام قاسم کے نام پہ قاسم رکھا. قاسم بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب. اچھا, یہ علامہ صاحب آپ سے میں یہ بھی رہنمائی لے لوں. پھر ایک تو یہ کہ فیملی کے جو نام ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں, پھر جن سے محبت ہوتی ہے, تعلق ہوتا ہے, قریبی دوست ہوتے ہیں, ان کے نام بھی چلتے ہیں. اور آپ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر بھی ہے. میں وہی ذکر کرنے لگا ہوں کہ اس کے اندر دوسری کیفیت جو کربلا کے اندر آپ کے ساتھ دوسرے بھائی شہید ہوئے, حضرت قاسم جو ہے وہ حضرت سلمہ سے, یہ 3 بھائی یہاں پر موجود ہیں, اور ویسے 4 بھائی تھے, چوتھے شہید نہیں ہوئے, 3 شہید ہوئے ہیں. ان میں جو بڑے بیٹے تھے ان کا نام کہتے ہیں پنجابی جنوں وہ ودی نہ بچ گئے. یہ تو ہے, لیکن اگر وہ بھی اسی طرح ہوتے تو یعنی سمجھا تو انہوں نے یہی تھا کہ شاید یہ بھی یعنی شہید ہو چکے ہیں, لیکن ان کی کچھ سانسیں باقی تھیں, اور پھر کوفہ میں علاج ہوا اور مدینہ منورہ میں پھر انہوں نے زندگی بسر کی. حضرت احمد یہ بڑے بھائی تھے حضرت سلمہ سے, اور ان کی کنیت ابو بکر چلتی ہے دوستوں کے نام پہ. اب اس کے بعد دوسرے بھائی جو تھے ان کا نام تھا عبداللہ اکبر. اب یہ عبداللہ بھی نام ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے دوسرے بھائی کا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے فرزند ارجمند کا, یہ بھی نسبت وہی رکھی. تیسرے نمبر پر ہے حضرت قاسم, اور چوتھے نمبر پر ہے عبداللہ اصغر. یہ 4 بھائی ہیں, اور ان 4 بھائیوں کی ایک بڑی ہمشیرہ جن کا نام تھا فاطمہ, اسی سے حضرت سیدہ سلمہ سے. ان کی عمر مبارک واقعہ کربلا پہ 20 سال تھی, اور ان کی شادی نکاح ہوا حضرت سیدنا امام زین العابدین سے, اور انہی سے امام باقر, اور آگے پھر وہ نسل چلی. اس طرح ہم دیکھتے ہیں یہ 3 بہنیں تھیں, حضرت محیات, سلمہ اور سلامہ.
یہ 3 بہنیں تھیں اور ان کے والد امرؤ القیس تھے جو یمن سے تھے، اور بعض روایات کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا تو اس وقت وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور تجدید ایمان تجدید اسلام جو ہے وہ دور فاروقی میں آ کر کی۔ یہاں آ کر ان کی 3 بیٹیاں تھیں، یکے بعد دیگرے 3 بیٹیاں انہوں نے اہل بیت کی خدمت میں پیش کر دی۔ بڑے بختوں والے تھے، بڑے بختوں والے۔ مہیات کے ساتھ نکاح حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، اس کے بعد حضرت سلمہ کے ساتھ حضرت امام حسن کا نکاح ہوا، اور تیسری بہن سلامہ ان کا نکاح حضرت سیدنا امام حسین یہ جنہیں ام رباب کہتے ہیں، جی وہی، یعنی حضرت علی اصغر اور حضرت سکینہ کی والدہ محترمہ، اور حضرت علی اصغر اور حضرت قاسم چچا زاد ہونے کے ساتھ پھر خالہ زاد بھی ہوئے۔ خالہ زاد جی۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اور رباب حضرت ام رباب کے لیے حضرت امام حسین کہتے تھے کہ جب وہ میکے چلے جاتی ہیں تو مجھے تو وہ گھر ہی سونا لگتا ہے، میرا اس گھر میں جانے کو جی نہیں کرتا ہے۔ یہ ان کے ساتھ قلبی تعلق تھا، محبت تھی۔ تو اب اس طرح ہم آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت قاسم کے یہ معاملات، اب جب آپ کی تربیت کا وقت ہوا تو امام علی مقام امام حسین پاک نے آپ کو وہی محبت دی بحیثیت چچا اور بھتیجا رشتے کے جو جناب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے حضرت امام حسین پاک نے اتنی شفقت فرمائی، اور پھر خصوصاً نیزہ بازی کا طریقہ خود امام حسین پاک نے ان کو سکھایا۔ سبحان اللہ۔ اور باقی جو جنگی رجز ہیں، جو جنگی طریقے ہیں، جو جنگی معاملات ہیں، فنون ہیں، فن حرب، وہ سارے کے سارے حضرت سیدنا غازی عباس علمدار آپ نے ان کو سکھائے حضرت قاسم کو۔ اب جس کے اندر حضرت امام علی مقام امام حسین کی نیزہ بازی ہو، اور حضرت غازی عباس علمدار جو شاہ سوار بھی ہیں، اور میدان جنگ کے دوران گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے کس طرح جنگ کرنی ہے، یہ ایک پیدل سپاہ ہوتی تھی، ایک سوار ہوتی تھی، تو سوار کس طرح کرنا اور پیدل کس طرح کرنا، یہ حضرت عباس کی محنت کا نتیجہ تھا کہ آپ جب نکلے ہیں، ایک طرف تو حسن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو فرمایا تھا جب سیدہ فاطمہ زہرا لے کر گئی تھی تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، بیٹی فاطمہ میں حسن کو اپنی طرف سے سرداری اور ہیبت عطا کر رہا ہوں، اور آپ کے خون سے، بلکہ بقول غازی صاحب آپ کے نور سے جو حضرت امام حسن پاک سے آگے چلا حضرت قاسم میں آیا، تو جب میدان کارزار میں آئے ہیں تو امام طبری اور ابن اسیر جزری اور ان سب نے لکھا کہ جب آپ میدان کارزار میں نکلے تو خارج الغلام الینا کأن وجہہ شقۃ القمر، ہماری طرف کتنا حسین و جمیل نوجوان باہر نکلا، اس کا چہرہ یوں تھا جیسے چاند کا ٹکڑا، یوں لگتا تھا حمید بن مسلم نے بیان کہ جیسے ایک روشن چمکتا ہوا آفتاب جو ہے وہ اس ریگزار پر طلوع ہوا۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ مدینہ منورہ میں جو تربیت، جس طرح فیملی اور گھر کا ماحول اور حضرت امام علی مقام کے زیر تربیت اور مدینہ اور حجاز مقدس، وہاں اس وقت کی جو سیاسی صورتحال تھی اس میں اس خطے کو ڈپرائیو کیا جاتا تھا، اور ان پر بڑی سینکشنز تھیں، بڑی پابندیاں تھیں، آسودگی نہیں تھی، اور تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت امام حسین اونٹوں پر اناج لاد کر اور رات کی تاریکی میں کبھی اپنے کندھے پر بھی بوریاں لاد کے لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب وہ یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہوتے تھے تو تاریخ لکھتی ہے کہ اکثر کبھی امام قاسم ان کے ساتھ ہوتے تھے، کبھی حضرت علی اکبر ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، اور بڑے خوبصورت انداز میں پروگرام آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت امام قاسم کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی 3 جہتیں ہمارے سامنے ممکنہ ہو سکتی ہیں۔ انفرادی ان کی شخصی جہات کیا ہیں، خاندانی ان کی جو وراثت تھی وہ کیا ہے، اور سماجی حوالے سے آپ کے پہلو کیا ہیں۔ اگر شخصی حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کی شیریں سخنی، سبحان اللہ، اس کی شان ہی اور ہے، اور جب آپ قرآن پاک کی مسجد نبوی شریف میں تلاوت کرتے تھے تو مدینہ کے لوگ سننے کے لیے جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے تھے، سبحان اللہ، اور وہ حلاوت اور وہ تلاوت اور وہ لحن سبحان اللہ جو ان کو عطا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فصاحت و بلاغت تھی مولا کائنات سے جو نسل در نسل منتقل ہوئی تھی، وہ حضرت امام قاسم کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی تھی، اور جو آپ نے انٹرو میں اشعار پڑھے ہیں وہ فصاحت علوی کا شاہکار، سبحان اللہ، علم کا در بھی اور علم کا گھر بھی ایسے، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک جو شخصی جہات ہو سکتی ہیں وہ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور شخصی جہات میں یہ بھی آیا کہ تربیت جن کی، جس طرف علامہ صاحب نے اشارہ کیا، حضرت امام حسین نے
اور سیدہ زینب نے. سبحان اللہ. یہ حدیث عشق کے جو 2 باب ہیں نا, واہ واہ, جس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا تھا کہ حدیث عشق 2 باب است و بس, یکے حسین رقم کرد و دیگرے زینب. حدیث عشق 2 باب است کربلا و دمشق, یکے حسین رقم کرد دیگرے زینب. اور اقبال بھی یہیں پہ ٹھہر گیا, پھر اس سے آگے نہیں چلا, اور کسی نے اس پہ اعتراض بھی نہیں کیا کہ تو نے یہ کہہ دیا لیکن ابھی یہ باقی تھے, یہ نہیں کہا. تو ظاہر ہے جس کا جو مقام ہو وہ اس کے قدموں پہ نثار ہونا چاہیے. تو وہ دونوں آغوشوں کی تربیت جو ہے وہ جناب قاسم کو نصیب ہوئی ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس لیے اگر ان سے پوچھا جائے کہ بیٹا تیرے نزدیک موت کیا ہے, تو وہ اگر کہیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے, تو پھر کیوں نہ وہ شورش کشمیری نے جو کہا تھا, ہم اہل جنوں اور جھکیں موت کے آگے, ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے. واہ واہ واہ. لے چل, ہاں اسی نے کہا تھا شاید, لے چل ہاں مجدار میں لے چل, ساحل ساحل کیا چلنا, تو میری فکر ذرا نہ کر, میں خوگر ہوں طوفانوں کا. سبحان اللہ. دوسری جو جہت ہے ان کی وہ خاندانی جہت ہے. خاندانی جہت اگر دیکھا جائے, سخاوت, تقوی, پاک نہادی. سخاوت ایسی کہ آپ اگر ہم کہیں یہ سخاوت حسینی کے مددگار ہیں. سخاوت ان کے گھر کی ہے. ہاں, سخاوت ان کے گھر کی, اور سخاوت حسینی کے میں عرض کر رہا ہوں, یہ مددگار ہیں. راتوں کو جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نکلتے تھے تو حضرت عباس علمدار, حضرت علی اکبر, حضرت قاسم ساتھ ہوتے تھے. اور جب لوگ دیکھتے تھے کہ یہ تینوں ہستیاں ساتھ ساتھ جا رہی ہوتی تھی, ایسا لگتا تھا کہ چاند آسمان سے زمین پر آ گیا. واہ واہ واہ. اور ڈاکٹر صاحب یہ بات تو ایسی درمیانے میں آ گئی جب یہاں سے یہ مدینہ منورہ سے مکہ 60 ہجری میں رجب میں گئے, اور پھر حج کا موقع آیا, اور حج کے موقع پر آپ ساری بلاد اسلامیہ سے دنیا اکٹھی تھی, اور امام عالی مقام نے وہاں جو گول میز کانفرنس اور سارے خطوں کی آئے لوگوں کی کانفرنس, اور اس میں جو خطبات ارشاد آپ نے فرمائے, جس میں خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور اسلام کے حوالے سے حکمرانوں کے بدلتے ہوئے تیور سے لوگوں کو آگاہ کیا, تو اس وقت بھی آپ کے دائیں بائیں حضرت قاسم, حضرت علی اکبر, حضرت عباس, اور حضرت عبداللہ ابن عباس, اور حضرت عبداللہ ابن زبیر جیسی شخصیات موجود ہوتی. اچھا, اس میں شخص یہ خاندانی حوالے سے ایک اور پہلو جو فنون حرب ہے, ظاہر ہے وہ علامہ نے کہا تھا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر, کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. تو یہ تو قوت حیدری کے وارث ہیں, اور جب میدان جنگ میں جاتے ہیں کیفیت کیا ہے کہ جو تھا سعد ابن عمر, ایک ان کا سپہ سالار تھا, تو وہ ازرق کو کہتا ہے آپ جائیں. ایک تو عمر بن سعد تھا, نہیں یہ اور ہے. اچھا, وہ کہتا ہے کہ آپ جائیں, وہ کہتے ہیں میں بچے کے مقابلے میں جاؤں, تو وہ کہتا ہے تجھے خبر نہیں ہے یہ جرأت علوی اور حسینی کا اور خاندان نبوت کا علمبردار ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں, ایک بیٹے کو بھیجتا ہے وہ واصل جہنم ہوتا ہے, دوسرے کو بھیجتا ہے, تیسرے کو بھیجتا ہے, چوتھے کو بھیجتا ہے. اور حضرت امام قاسم چاروں کو جب گرا دیتی ہیں اور قتل کر دیتی ہیں, تو پھر ازرق بفرے ہوئے شیر کی طرح جاتا ہے, لیکن ادھر سے شیر خاندان مصطفی ہے, تو اس نے جو ہتھیار ڈالا ہے اور جس طریقے سے وار کی ہے, ازرق بھی چاروں شانے چت اور واصل جہنم ہوتا ہے. آپ کی بات باقی میں پھر بریک کے بعد سنوں, لیکن یہاں مجھے میر کا شعر یاد. آپ نے کہا تھا کہ لشکر کو کیا پست اسی کا یہ جگر ہے, کس طرح نہ ہو شیر یہ شیروں کا پسر ہے. ناظرین, یہاں وقت ہے ایک بریک کا. بریک میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں. ان ایام میں بطور خاص اس کی رحمت اور بخشش طلب کیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے, جس کا بنیادی جو طریقہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنا ہے. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وفاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا صبح نور میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. خانوادہ نبوت کی عظیم المرتبت ہستی حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج ہم ان کے یوم ولادت کی مناسبت سے ان کی بارگاہ میں عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اپنے نواسوں حضرت امام حسین اور حسن کو پیار سے کہا کرتے تھے کہ
تم پر میرے ماں باپ فدا. اور ایک ایسی بھی ہستی ہے کہ جس پر چچا یہ کہا کرتا تھا کہ فدا کا امو کا، اے قاسم تم پر تیرا چچا فدا. تو یہ وہ قاسم ہے جو محبتوں کے جلو میں حضرت امام حسین، اس لیے کہ آپ جب 3 سال کے تھے کم و بیش، تو آپ کے والد گرامی حضرت امام حسن خلت شہادت سے سرفراز ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر آپ کی تربیت اور آپ کے جملہ امور، جیسا کہ مجھے پہلے علامہ محمد احمد برکاتی صاحب نے کہا کہ چچا اور بھتیجا کی محبت کا وہ منظر اور مظہر جو تاریخ نے اس سے پہلے حضرت ابو طالب اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دیکھا تھا، اس کا دوسرا منظر جو ہے وہ حضرت امام حسین اور حضرت قاسم کی صورت میں تاریخ اسلام میں نظر آیا. اور ناظرین، جب یہ ولید بن عتبہ یزید کا جو کزن تھا، مدینہ کا عامل تھا، اور اس نے جب حضرت امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا، اور پھر مختصر یہ کہ یہاں سے سواریاں روانہ ہونے لگی، تو یہ جو خاندان کا سربراہ ہوتا ہے اس کو دل جوئی کرنی ہوتی ہے سارے کنبوں اور قبیلوں کی، اپنی فیملی کے ساری یونٹس کی. سب سے پہلے جو سواری خانوادہ نبوت کے آگ کے گھر میں بیٹھی اور کجاوے جس کے آراستہ ہوئے وہ حضرت ام فروہ اور حضرت قاسم کے تھے. اور مدینہ سے جب یہ روانہ ہوئے تو تاریخ لکھتی ہے کہ آپ کے ہم جولی اور آپ کے عقیدت مند اور آپ سے محبت کرنے والے اور آپ کے دوست آپ کے گلے میں باہیں ڈال کر روئے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. ہم آج ان کا ذکر کر رہے ہیں. جی پیر صاحب. حضرت کے بچپن کا ایک چھوٹا سا تذکرہ میں کر کے پھر آتا ہوں اس بات کی طرف جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا. حضرت ام فروہ نے 7 محرم کو آ کر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ قاسم آج صبح سے دودھ نہیں پی رہے. آپ نے فرمایا ان کے شیر خارگی کے ایام، آپ نے فرمایا 3 دن کے بعد یوم عاشور گزر جائے گا، پھر قاسم جو ہے وہ دودھ پینا شروع کرے گا. اللہ اکبر. یہ انتخاب پروردگار عالم ہے. آغاز سے ہی اس اعتبار کے ساتھ تربیت اور پرورش ہو رہی تھی. آپ نے ذکر کیا بہت خوبصورت جملے کے ساتھ کہ دین کی ابتدائی جو ایام تھے اشاعت کے، اس میں حضرت ابو طالب کا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جو کردار ہے اسی کو سلسلہ کو آگے بڑھایا. ڈاکٹر صاحب اگر ہم غور کریں تو کوئی بھی تحریک جو ہے نا اس کو کامیاب کرنے کے لیے 3 چیزیں اشد ضروری ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز تو قیادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ مالی خرچ کرنے والے، اعانت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور تیسری چیز ہوتی ہے معزز اور سربر آوردہ لوگ جن کو دیکھ کر دوسرے لوگ شامل ہوتے ہیں کہ فلاں اتنی بڑی شخصیت اس کے ساتھ ہے. اگر ہم اسلام کی بالکل ابتدائی ایام کو دیکھیں تو قیادت تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین فرما رہے ہیں، اور مالی اعانت اور خرچ واوا جادہ کا عائلا فاغنا سورۃ الضحیٰ میں جو ارشاد فرمایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال اس سے، اور پھر جو معزز اور سربر آوردہ لوگ جو اپنی حفاظت میں لے کر دین کے اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں اور دین کے چراغ کی حفاظت کر رہے ہیں. ہر آنے والا جو حملہ ہے، ہر آنے والا جو وفد ہے، اس کو جو اپنی دانائی اور تدبر سے سنبھالتی ہے جو شخصیت، وہ جناب حضرت ابو طالب کی شخصیت ہے. اب اسی پیٹرن سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب دین کی بقا کا وہ ابتدا ہے، اور حضرت ابو طالب کی بصیرت جو ہے اور ان کی روشنی، کل ہم حضرت ام کلثوم بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ کر رہے تھے، اور عتیبہ جن کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اس نے ایک مرحلے پر گستاخی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے ضرر فرمائی. حضرت ابو طالب کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. ابو لہب نے پوچھا بھائی کیا بات ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے بھتیجے کے منہ سے جو بات نکل جائے وہ پھر ہو کے رہتی ہے. یہ یقین کامل تھا اور یہ دعوت ذوالعشیرہ بالکل ابتدائی مرحلے کی بات ہے. دعوت ذوالعشیرہ بھی تو حضرت ابو طالب کے گھر میں ہی منعقد ہوئی ہے، چونکہ حضور نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کو فرمایا کہ تم اپنے گھر میں دعوت کا انتظام کرو. اب حضرت مولا علی مرتضیٰ کے 2 گھر ہیں، یا حضور کا گھر ان کا گھر ہے،
جہاں جس آغوش میں ان کی پرورش ہو رہی ہے، جہاں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے آئے ہیں، یا ان کا جو اصل گھر والد والا گھر حضرت ابو طالب والا، تو دعوت ذوالعشیرہ بھی تو وہی ہوئی ہے۔ اب یہی سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی نمائندگی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جو ہم شکل ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، اس مرحلہ پہ جب دین کی بقا کا آپ کی بہت زیادہ اہم ہے، اور آپ نے جو 3 جہتیں بیان کی ہیں وہ ظاہر ہے بہت اونچی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک گھر کے اندر آپ کی جو خاتون خانہ ہیں اس کی آپ کو تائید میسر نہ ہو، پھر آپ بصورت دیگر تو یہ ہے کہ جب آپ رات 12-1-2 بجے اپنے مریدین اور معتقدین اور تبلیغی مسائی سے واپس آئیں اور پھر غصے کے ساتھ دروازہ کھلے تو پھر صورتحال تو بدل جاتی، جب تک اس کی تائید میسر نہ ہو۔ اور مکہ کے اندر بھی جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا آپ گھر میں آپ کی مونس و غمخوار تھیں، تو مکہ کو چھوڑنے کا، اور حضرت ابو طالب معاشرتی طور پر موجود تھے، تو مکہ کو چھوڑنے کا آپ نے سوچا نہیں تھا؟ بے شک تائید، اور بلکہ تائید سے اگلا لفظ اگر استعمال کریں تو تصدیق نبوت کا پہلا شرط، تصدیق نبوت پہلا ان کی طرف سے اور ان کی بیٹیوں کی طرف سے۔ یہ بات ایسی ہے کہ بات سے بات نکلتی جائے گی اور چراغ سے چراغ جلتا جائے گا۔ مجھے کل ہم جب ذکر کر رہے تھے تو ایک ایسی کہ یہ گھرانہ جو ہے اس نے تو وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، پیچھے گھر میں صرف حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم تھی، حضرت رقیہ اور حضرت جعفر حبشہ سے ڈائریکٹ مدینہ آنے کی بجائے مکہ سے ہو کے مدینہ آئے، تو انہوں نے جب وہ گھر دیکھا، جب وہ وہاں آئیں، کہ وہ گھر جہاں خدیجہ الکبریٰ، اس کے خدام اور اس کی رونق، اور جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و برکات، اور جہاں قرآن اترتا تھا، اس گھر میں اداسی دیکھی تو ایک عجیب کیفیت وہاں پہ برپا ہوئی۔ برکاتی صاحب، آج بالکل اختتامی لمحات ہیں، آپ اس پروگرام کے حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے، اور بالخصوص شہزادہ اہل بیت کی یہ شاداب شاخ اور ثمرہ امامت کا گل تر حضرت امام قاسم بن حسن، ان کے حوالے سے اختتامی باتیں آپ فرمائیں۔ جی، اختتامی بات تو یہی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ رجب و شہر اللہ و شعبان و شہری، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ یہ میرے مہینے میں آج تو 7 تاریخ ہے اور ہم تو روز خان وعدہ نبوت کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش، اور یہ شعبان و شہری کا ہی جو حضور نے فرمایا تھا، یہ بعد میں آپ کے موضوع کا اظہار ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کثرت سے اہل بیت کی ولادتیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اب یہ ضرورت ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر سلسلہ کرونا کی صورت میں شروع ہوا ہے، ہم اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ کے حضور التجا کریں، اس مہینے کے توسل سے اللہ کے حضور التجا کریں تاکہ یہ مصائب دور ہوں۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طرح حضرت قاسم کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، تو یہ تمام خاندان ہی قربانیوں کا خاندان ہے۔ تو آج ہمیں بھی قربانی، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ڈرو، خوف زدہ ہو جاؤ کرونا سے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ احتیاط دین کا ایک حصہ ہے، دین کے اس حصے پہ عمل کریں۔ ڈائریکٹلی اگر یہ نہ ہوتا تو اسلام کے اندر شہید کے بعد غازی ہونے کا تصور نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ غازی ہونے کا تصور ہی اس لیے ہے کہ جو احتیاط کی جائے جنگوں کے اندر، میدان جہاد کے اندر۔ تو حضرت قاسم جنگ طلب نہ کرو، لیکن اگر موقع آ جائے تو پھر پیچھے نہ ہٹو، ڈر کے گھر نہ بیٹھو۔ اور یہ اہل بیت کا سبق ہمیں یہی ازبر ہو رہا ہے۔ حضرت قاسم کا جب یہ وقت شہادت ہوا تو اس وقت یہ کیفیت بنی کہ آپ نے پکارا، جب شدید زخمی ہو کر نیچے تشریف لائے تو آپ نے بلند آواز میں پکارا، یا عمّا ہو، اے میرے چچا جان، اے میرے چچا جان۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تیزی سے گھوڑا دوڑا کے آئے، لوگوں نے ان کے گرد اجتحام کیا ہوا تھا، آپ نے وہاں پر بڑی صورت کے ساتھ ان کو منتشر کیا، بلکہ جو قاتل تھا اس کو تلوار مار کے آپ نے اس کا بازو بھی قلم کیا، اور یہ تمام لوگ جب بھاگ گئے تو اس کے بعد حضرت امام علی مقام کی محبت دیکھیے، جو ہم نے کہا تھا کہ جناب ابو طالب والا وہ سلسلہ ذہن میں رہے، تو وقت شہادت بھی یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں حضرت قاسم کو کہ عزّا علی عمّے کا، تیرے چچا پر یہ بات بہت گراں ہے کہ تو نے پکارا اپنے چچا کو اور وہ تیری پکار کا جواب نہ دے، اور اگر دے تو تجھے بظاہر اس کا نفع نہ ہو، تیری بظاہر جان نہ بچ سکے۔ اس کے بعد جو لے جانے کا منظر امام ابن جریر طبری نے بیان کیا ہے، وہ کیسا عجیب منظر ہے کہ آپ نے حضرت قاسم کے جسد مبارک کو اٹھایا، سینے سے لگایا،
اور لگا کے چل پڑے، اور چلتے ہوئے ابن جریر طبری لکھتے ہیں اور ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے کہ لے جا رہے تھے تو ان کے دونوں قدم زمین کے اوپر خط ڈالتے ہوئے جا رہے تھے، گھسیٹتے جا رہے تھے۔ یہ ایک محبت ہے جو ابتدا سے کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب اختتامی لمحات ہیں، اور قاسم نے رکھ لی سامنے شمشیر آبدار کہ جب مدینہ سے چلے اس وقت بھی، جب مکہ میں آئے اس وقت بھی، اور کربلا میں آئے اس وقت بھی، پیغام دے دیں صرف۔ جی پیغام ڈاکٹر صاحب یہ ہے، میں عرض کر رہا تھا، ایک آپ کی شخصی جہاد ہیں، ایک خاندانی اور ایک سماجی جہاد میں خصوصی طور پر دیکھیں کہ آپ پرندوں کو پانی پلانے کا اہتمام کرتے تھے، دانہ ڈالنے کا اہتمام کرتے تھے، بڑی گداز چیزیں ہیں اور گداز چیزیں، اور یہ لطیف شخص لطیف اور بڑے جمالیاتی پہلو ہیں، اور ان سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہاں سیکھنا چاہیے۔ اور جب وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو جناب محمد ابن حنفیہ کی خدمت میں گزارش پیش کرتے ہیں تینوں چاروں بھائی کہ مہربانی کر کے آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے، اور وہ وعدہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو تسلی ہوتی ہے۔ اور ہمارے لیے پیغام یہ ہے ان کی شخصیت میں، جس طریقے سے آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا تھا کہ حضرت ابو بکر ابن حسن، حضرت عمر ابن حسن، حضرت قاسم ابن حسن، حضرت عبداللہ ابن حسن، یہ وہ تصور ہے جو امت کا تصور ہے۔ اگر ہم ان رشتوں کو اور نسبتوں کا لحاظ کریں گے تو ہم امت بنیں گے، ورنہ ہم ایک دوسرے کو اگر ٹارگٹ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ بریک پہ جائیں گے اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں گے۔ ایک بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ صاحبزادہ عثمان صدیقی موجود ہوں گے، جو امام حسن المجتبیٰ کے اس عظیم المرتبت صاحبزادے امام قاسم کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ مختصر سا وقت۔ سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا۔ پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم نے خانوادہ نبوت کی عظیم المرتبت ہستی حضرت امام قاسم بن حسن المجتبیٰ آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت، ارادت اور محبت کا نذرانہ پیش کیا۔ ہمارے اسکالرز نے بہت محبت کے ساتھ بڑی وقیع انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، میں اس پر شکر گزار ہوں۔ بطور خاص ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، علامہ محمد احمد برکاتی اور پیر قمر الشکور احمد صاحب کا۔ ناظرین آج کے جو حالات ہیں اس میں میں آج بطور خاص خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہماری جو پیرا میڈیکل فورسز ہیں ان کا، طبی ماہرین کا اور ڈاکٹرز کا، جو مختلف مراحل اور مختلف محاذوں پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میں اپنے علماء اور دینی طبقات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو حکومتی احکامات کی تعمیل میں ایک قومی جذبے کے ساتھ اس بحران میں قوم کی صحیح سمت رہنمائی کر رہے ہیں۔ سرکاری ہدایات کے مطابق اپنے گھروں میں رہیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، اور گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت اور نماز باجماعت کا اہتمام کریں۔ آج کل ہمارے مشائخ جو ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ان ایام میں جو ختم خواجگان ہمارے مختلف سلاسل کا مختلف طریقے کے ساتھ رائج ہے، اس کا پڑھنا از خود بہت زیادہ افادیت کا باعث ہے۔ مجھے بریک میں علامہ برکاتی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو مختلف وظائف اور دعائیں اس پروگرام کی وساطت سے بتائی جاتی ہیں ان کو جاری رکھیں، اور صحیح اسپرٹ کے ساتھ اس کا جو پروٹوکول ہے، کنسنٹریشن، توجہ، باوضو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں خشیت للہیت اور گڑ گڑا کر وہ پیش کریں۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ رحم کر اپنے نائین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں یا رب تو نہ ہم کو بھول جا۔ خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں در پہ تیرے اب ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ پیر قمر الشکور احمد صاحب سے درخواست ہے کہ دعا آج کے پروگرام کی مناسبت سے فرما دیں اور اس کے بعد ہدیہ مرکبت ہو۔ جی تمام حاضرین و سامعین ناظرین اس دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تجھے اس پاک شہر کا واسطہ جس میں پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی، اے خدا تجھے حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کی محبت کا واسطہ، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر آنے والی خوشحالی کا واسطہ، اے ہمارے پاک پروردگار ہم سب کو معاف فرما دے، اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در اقدس ہمارے لیے کھول دے۔ اے خدا ان بکریوں کا واسطہ جس کو تیرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراتے رہے، ان بادلوں کا واسطہ
جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرتے تھے، اے اللہ ہم پر کرم فرما، ہم پر رحم فرما، ہمیں معاف فرما دے اور اپنے بیت اللہ شریف کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے۔ یا اللہ حضرت قاسم کی جوانی اور جذبہ شہادت کا صدقہ اس کرونا وائرس کو ہم سے دور فرما، اس مرض میں مبتلا ہے ان کو شفا عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم کو تمام بیماریوں اور بالخصوص اس کرونا وائرس سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ پاک پروردگار ہمارے والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، دوست احباب، پاکستان کے تمام عوام، عالم اسلام اور تمام دنیا کے انسانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ جی عثمان سے مصطفیٰ کی جان ہے، مصطفیٰ کی جان کی ہے جان، قاسم بالحسن مرتضیٰ کے کاسی میں، مرتضیٰ کے کاسی میں فیضان قاسم بالحسن مصطفیٰ کی جان کی ہے، جن میں ہوئے مصطفیٰ ہے، جن میں بوئے مرتضیٰ، جن میں ہوئے جن میں بوئے مرتضیٰ ہے، حسن کا وہ گلے ریحان قاسم بالحسن ہے، حسن کا وہ گلے ریحان قاسم بالحسن، جس نے ایک ہی وار سے ازرق کو دو ٹکڑے کیا، جس نے ایک ہی وار سے ازرق کو دو ٹکڑے کیا، حیدری قوت کی ہے وہ، حیدری قوت کی ہے پہچان قاسم بالحسن، جس نے ایک ہی وار سے ازرق کو دو ٹکڑے کیا، حیدری قوت کی ہے پہچان